الحمد لله الحمد لله عليه ذات عظيم الصفات سميع السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الكلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وقال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ سامعین حاضرین مسلمان جمعہ دوستوں بزرگوں دینی بھائیوں اور جوانوں ماحول رمضان اس کی عظمت اس کی اہمیت اس کی فضیلت اسلامی اعتبار سے قرآنی اعتبار سے قومی اعتبار سے ملی اعتبار سے مسلح پورے سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کی ہر سات مل کر کے بھی رمضان المبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ سب جانتے ہیں۔ مگر آج کل آنے والی تاریخ جو 17 رمضان المبارک کی تاریخ ہے، جو حق اور باطل کے درمیان کا پہلا معرکہ ہے، جسے قرآن نے یوم الفرقان کا شاندار نام دیا۔ یہ 17 رمضان حق اور باطل میں امتیاز کا دن ہے، سچ اور جھوٹ کی تقسیم کا دن ہے، ظلم اور انصاف کے بیچ ایک دیوار کا دن ہے۔ آج ہم چاہیں گے کہ آنے والی تاریخ 17 رمضان مبارک جسے قرآن نے یوم الفرقان کہا، اس کی جو اپنی اہمیت ہے، اس کی جو اپنی عظمت ہے، اس کی جو اپنی شان و شوکت ہے، اس کو بھی ہم اور ہمارے نوجوان جانیں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے، تاریخ اس قوم کو بلا دیتی ہے۔ جس قوم کو اپنی تاریخ نہیں معلوم ہو، وہ قوم دوسروں کی بنائی ہوئی تاریخ کے سہارے جینا سیکھ لیتی ہے، اور جب یہ ہو تو پھر اس قوم کے مردہ ہونے کی سرٹیفکیٹ جاری کر دینی چاہیے۔ ہجرت مدینہ کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی، سب کا آغاز ہوا ہے 17 رمضان مبارک سے۔ اس سب کی بنیاد ہے 17 رمضان مبارک، جسے یوم فرقان اور ہم یوم بدر کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی بدر کہا ہے۔ یوں تو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور دعوت و تبلیغ کا اظہار کیا، اسی دن سے سرد جنگ شروع ہو گئی۔ سرد جنگ کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے خلاف سازش رچنا، اسلام کی راہوں میں رخنہ ڈالنا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانا، اسلام کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا، اسلام کے خلاف نت نئے منصوبے بنانا، یہ تمام طریقے اول دن سے جاری ہو گئے تھے، لیکن یہ سرد جنگ تھی، آمنے سامنے کی ٹکر نہیں تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور مدینہ باضابطہ ایک اسلامی اسٹیٹ بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے، اور یہ اعلان ہو گیا کہ اب معاشرتی نظام اسلام کا ہوگا، معاشی نظام اسلام کا ہوگا، تعلیمی نظام اسلام کا ہوگا، اور سیاسی نظام بھی اسلام کا ہوگا۔ جب یہ نظام کی بات ہونے لگی
اور مدینہ المنورہ دعوت و تبلیغ کا مرکز قرار پایا تو باطل طاقتوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نظام کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں. اب تک کیا تھا؟ عیسائی بنیادوں کے ساتھ تھے، پارسی اور آتش پرست ایران کے ساتھ تھے، یہودیوں کا مدینہ پر قبضہ تھا، کچھ عیسائی بھی تھے، اور یہ پورا عرب جو تھا سارے طرح کا نظام اس عرب کے ہاتھوں میں تھا، قریش کے ہاتھوں میں تھا. قریش کو سب سے بڑا دھکا لگا چونکہ سارا نظام قریش کے ماتحت تھا. اس نے سوچا کہ ارے میری نیا کب ڈوبے گی. بے شعری، بے اطمینانی، بے قراری انہوں نے صاف محسوس کیا، اور ساتھ یہ بھی محسوس کیا کہ آج نہ کل دیر یا سویر اسلام کا یہ سورج مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب اپنا سکہ چلا کے رہے گا. تو جو منافقانہ قیادت تھی، جو کافرانہ قیادت تھی، جو مشرکانہ قیادت تھی، اس قیادت کو یہ بھلا کب منسوخ؟ وہ جنگ جو اب تک سردن تھی اب آزاد مسلح طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آ گئی. اس دن سے جو حق اور باطل کے آمنے سامنے کی ٹکر شروع ہوئی وہ چلتی رہی. سوال یہ ہے کہ آخر 17 رمضان سے جو باطل سامنے آ گیا بالکل حق کے، وہ کیوں آ گیا؟ کس بنیاد پر آیا؟ کیا اس بنیاد پر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام ہوگا، صرف کس بنیاد پر باطل سامنے آ گیا؟ کیا باطل صرف اس بنیاد پر آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں؟ کیا باطل حق کے سامنے سینہ سپر اس لیے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالداروں 2.5% زکوٰۃ تم کو نکال دینی ہے؟ کیا باطل حق کے سامنے اس لیے رہا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک بار حج کرے؟ کیا باطل اس لیے حق کے سامنے آ گیا، حق کو مٹا دینے کا فیصلہ لے لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم رب کچھ چیزوں کو حلال کچھ چیزوں کو حرام کر دیا؟ جی نہیں، صرف یہ ساری وجہ نہیں تھی باطل کو کھل کر کے سامنے آ جانے کی. باطل کو کھل کر سامنے آ جانے کی وجہ تھی تو بڑی وجہ یہ تھی کہ محمد نظام کو بدلنے کی بات کرنے لگا ہے. وہ نظام جو اب تک قریش کے ہاتھ میں تھا، طاغوت کے ہاتھ میں تھا، شرک کے ہاتھ میں تھا، کفر کے ہاتھ میں تھا، وہ نظام محمدی میں بدلنے جا رہا ہے. یہ ہم کو برداشت نہیں ہے. دوستو، بزرگوں، دینی بھائیوں، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ مسجد نبوی کی ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کر کے میدان بدر کے تپتے ہوئے صحرا میں سجدہ کرنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پڑی؟ وہ مسجد نبوی جہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اس ثواب کو چھوڑ کر کے میدان بدر میں آنسو بہانے کی اور اتنی لمبی دعا کرنے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی بھی سڑک گئی؟ کیا ضرورت تھی؟ وہاں تو نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سب جائز تھے مدینہ پہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں آ کر کے جو اعلان کیا وہ یہی کہ نہیں، صرف نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج تک اس امت کا مقصود اور نصب العین نہیں ہے. اس امت کا نصب العین تو نظام ہارے باطل پر نظام حق کو دے مارنا ہے، اور یہ سب چیزیں اس نظام حق کو بنوے کار لانے کے لیے معاون ہے. اور اندازہ کیجیے اس بے سر و سامانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا رخ کیا ہے. ایک طرف تعداد بہت بڑی، ایک طرف تعداد بہت چھوٹی، ایک طرف ہر طرح کے ساز و سامان، دوسری طرف ہر طرح کے ساز و سامان سے آریہ خالی.
ایک طرف 1000 طرح کی سواریاں، دوسری طرف گنتی کے چند گھوڑے، اتنی پیشر و سامانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی جملہ سبا نے سنا اور بار بار سنا اس میدان بدر سے، اللہم ان تہلک هذه الاصابت لا تعبد، اے میرے مولا یہ 313 میری کل پونجی ہے، جو 13 سال ہم نے مکہ میں کیا ہے وہ، اب لگ بھگ 2 سال مدینہ میں، 15 سال کی کل پونجی ہے میرے مولا یہ 313، اور یہ 313 پائے میدان بدر کو اتار دیا ہے تیرے نظام کو غالب کرنے کے لیے، تیرے دین کی آنت کے لیے، تیرے دین کے غلبے کے لیے اتار دیا ہے۔ آج میرے مولا اگر یہ 313 نہیں رہے، یہ 313 کی پونجی لٹ گئی تو لا توبت، میرے مولا یاد رکھنا قیامت تک اس زمین پر تیرے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ آپ نے کہا اور کرتے رہے، بار بار کہا اور پورے میدان میں سنا۔ کہے کے لگا دیا تھا اتنی 15 سالہ محنت سے کمائی ہوئی پونجی کو؟ بدر کا پیغام، بدر کا جو میسج ہے، اس امت نے اپنے دماغ سے، اپنے ذہنوں سے اوجھل کر دیا۔ ہمارے نوجوانوں کو بالکل نہیں معلوم ہے کہ یوم فرقان کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، ان سے 313 نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا، ان 313 کو کون سا صحابی کہا جاتا ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کرکٹ کا، ان کو پتا ہے کون سی ٹیم ہار رہی ہے، کون سی جیت رہی ہے، کون سیمی فائنل میں اور کون فائنل میں جا رہی ہے۔ نوجوانوں، تو امت محمدیہ کے لاڈلے نوجوانوں، تمہارا مقصد یہ نہیں تھا، تو نے اپنے آپ کو کھو دیا۔ آج جس طرح کی بد اخلاقیاں، جس طرح کی ہاتھ کھوری اور ہاتھ تاری، جس طرح کا تعصب، جس طرح کی منافرت، جس طرح کی عداوت اس امت کو اپنے کھیل میں لے لی ہے، بدر کی تاریخ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے اور کہتی رہے گی کہ اسلام کے ماننے والوں، اگر تمہیں اسلام کو سمجھنا ہے تو بدر کے میدان سے سمجھو، اگر تمہیں اسلام کے مفہوم کو سمجھنا ہے تو شہدائے بدر کے مقدس خون کے قطرات سے سمجھو، اگر تمہیں اسلام کی معرفت حاصل کرنی ہے ان 313 نہتے اور اس کی مدد میں اترنے والے 1000 فرشتوں کے سب شاندار سب کو تم دیکھو، تب اسلام سمجھ میں آئے گا۔ بے سر و سامانی اس وقت بھی تھی، آج بھی بے سر و سامانی ہمارے پاس ہے۔ صحافت، میڈیا کس کے ساتھ ہے؟ حکومت کس کے ساتھ ہے؟ حکومت کے کارندے کس کے ساتھ ہیں؟ پورا پاور، پورا اختیار، پورا سورسز کس کے پاس ہے؟ اب میرے پاس کیا ہے؟ لیکن نوجوانوں، جوانوں، گھبرانے کی، مایوس ہونے کی قطر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بدر کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں حق ہمیشہ بے سر و سامان رہا ہے، جھوٹ اور سچ کی جنگ میں سچ حملے کا بے سر و سامان رہا ہے۔ اور اسی کو تو قرآن نے اسی سورہ نفال میں کہا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ کیا شاندار نسق ہے، کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم قلت میں ہیں، قلیل ہیں، اقلیت میں ہیں۔ قرآن کہتا ہے یاد کرو اس زمانے کو جب تم اقلیت میں تھے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور کمزور اتنے تھے، بے سر و سامان اتنے تھے، تمہاری حیثیت ایسی تھی کہ تخافون، تم ڈرتے رہتے تھے ہر وقت، ان یتخطفکم الناس، کہیں تم کو اچک نہ لیا جائے۔ یہ بدر کے میدان کی آیت ہے۔ یہ آج ہم اسی پوزیشن میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ہم ڈرے سہمے ہیں، ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نہ جانے میرے خلاف کون سا قانون آئے، کون سا منصوبہ آئے، کون سی سازش رکھی جائے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت بھی ڈھارس دے رہی تھی 313 کو، اور آج بھی کروڑ مسلمانوں کو اس آیت پر ایمان رکھنے والوں کو ڈھارس دے رہی ہے کہ گھبرانے کی کیا بات ہے۔ فآواکم، اس دن ہم نے تم کو سہارا دیا تھا، آج بھی سہارا دیں گے۔
अय्यदकुम, उस दिन तुम्हारी मदद की थी, आज की मदद करेंगे। और दूसरी आयत हमने पढ़ी, उसमें तो साफ साफ अल्लाह ने कह दिया, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि वअंतुम अज़िल्ला। मुसलमानों याद करो, मैंने बद्र के दिन तुम्हारी कम मदद की जब तुम अज़िल्ला खत्म थे, कुछ ऐसे तुम्हारे नहीं थी, कमजोर थे, तो तुम कमजोरों को हमने सहारा दिया, तुम्हारी मदद की। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि हम ताकतवर बने, तो सबसे पहले रब के सामने हमको अपने आप को कमजोर पेश करना होगा कि मौला हम कमजोर हैं, ताकतवर तू है, तू हमें ताकत दे। अगर हम चाहते हैं कि बाइज्जत बने, तो रब के सामने हमको बेइज्जत हो पेश करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि आलिम बने, तो रब के सामने हमको जाहिल बन के पेश होना होगा। अगर हम चाहते हैं कि रब की रजा हासिल हो, तो हमको अपने रब के सामने रब के जो अहकामात तोड़े ने, रब की जो नाफरमानी की है, उसका इकरार करना होगा। लेकिन आज वो क्या रहा है, रब से हम मांगते रहे और मेरी मांग पूरी नहीं हो रही है, इसलिए कि रब से हम कुव्वत मांग रहे हैं और अपनी चौधराहट पर भी नजर है। रब से हम मदद मांग रहे हैं और अपने असबाब पर भी नजर है। बद्र में ऐसे मदद नहीं आए थे। जो रब उस दिन मदद किया था, आज भी वही रब है, आज भी उसकी वही ताकत है, आज भी उसका वही पावर है, आज भी उसका वही इख्तियार है। फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से कतार अंदर कतार अपनी। फरिश्ते आज को उतर सकते हैं। ये सिर्फ शेर नहीं है, कुरान की आयत है। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुअदून। क्या शानदार आयत है, क्या हौसला अफजा आयत है। ये इस आयत में रब ने ऐलान कर दिया कि मेरे ईमान वाले बंदे और बंदियों से, नौजवानों जवानों से कह दो कि अगर तुमने मुझको रब माना है, अगर तुमने मुझको मुख्तार कुल माना है, अगर तूने मुझको पावरफुल माना है, तो इस्तकामू जमे रहो, हालात जैसे भी आए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिस तरह बद्र में हमने 1000 फिर 3000 और 2000 को स्पेशल रखा, जिस तरह हमने मैदान बद्र में उतारा है, आज भी हम ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तुम पर फरिश्ते उतारेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों, दीदी भाई, हाँ, अपने ईमान को, अपने यकीन को, अपने एतमाद को, अपने तवक्कुल को पर लगाएं, उस पर के सहारे परवास करें। गुजरात में पक्के ईमान वालों की जो तारीफ की है, क्या तारीफ की है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। हकीकी ईमान वाले, अल्लाह के महबूब ईमान वाले तो वो हैं कि एक मरतबा कह दिया कि हम ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर, सुम्मा लम यरताबू, फिर किसी किस्म के दबाव में नहीं आए, फिर किसी किस्म के हालात से समझौता नहीं किया। बातिल के सामने झुक जाना, बातिल से समझौता कर लेना, बातिल के डर से हक की लड़ाई लड़ना छोड़ देना, कुरान की आयत करे ईमान वालों का शिवा नहीं है। मुझ पर ईमान रखने वालों का ये हाल नहीं होना चाहिए। और आगे कहा, वजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, मेरे दीन को गालिब करने के लिए, मेरे दीन का सर ऊंचा करने के लिए, मेरे दीन की सुरखरुई और सरबलंदी के लिए मुजाहिदा करो, जिद्दोजहद करो। किसके जरिए? बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम। कमाल है, जान की बात कुरान ने बाद में किया, बिअमवालिहिम को अनफुसिहिम से पहले लाया। यानी जान की बाजी तो जब लगानी होगी तब लगानी होगी, अब वो भी जिसके नसीबा में होगा होगा ना होगा। लेकिन दीन को गालिब करने के लिए, दीन को सुरखरू करने के लिए माल के जरिए से शिरकत हम में का हर एक कर सकता है और हर वक्त कर सकता है। अगर कोई 100 रुपया कमाता है तो 1 रुपया दे करके दीन के गलबे की कोशिश में शरीक हो सकता है। अगर वो 1000 कमाता है तो 100 रुपया दे करके दीन के सर को बुलंद कर सकता है। अगर कोई 1 करोड़ रुपया मालिक है तो 1 लाख दे करके दीन के गलबे में मुहारे बन सकता है।
اگر کسی کے پاس دو ہی لقمہ ہے، دو ہی روٹی ہے، تو ایک روٹی دین کے ناپ پر دے کر کے دیکھ کے سرخروئی اور سربلندی میں حصہ لے سکتا ہے، شریک ہو سکتا ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں دینی بھائیوں، میرا وقت ختم ہو گیا۔ یہ تاریخ بد جب آئے گی تب تک ہم کو یہ سبق سنا کر جائے گی، دہرا کر جائے گی۔ ہم کو اپنی تاریخ اور تاریخ بدر کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اسے یاد رکھنا ہے اور اس کے سہارے اپنے قدم کو بڑھائیں چلنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، پوری ملت مسلمہ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح جینے کا ہنر بھی عطا فرما دے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جس طرح پورا قریش طاقت کے نشے میں بدمست تھا، آج بھی دنیا اپنے طاقت کے نشے میں بدمست ہے، اور جس طرح اس بدمست طاقت کے سامنے کمزور، مظلوم صف آرا تھے، ویسا ہی اس بدمست کے سامنے آج بھی ایک مظلوم صف آرا ہے۔ ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ، جس طرح اس وقت کے ظالم جابر کو تو نے نیست و نابود کیا، ناکام کیا، نامراد کیا، آج کے ظالم و جابر کو بھی تو ناکام اور نامراد بنا، آمین۔ اور جس طرح اس وقت کے مظلوم کو تو نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا تھا، آج بھی جو مظلوم ہے، آج بھی تیری وہی طاقت ہے، وہی قوت ہے، اس مظلوم کو بھی فتح و نصرت سے دوچار فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔